معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صداکار نائلہ منیر۔ آج جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نایاب ہیں ہم۔ اس کی مصنفہ ہیں حمیدہ اختر حسین رائے پوری۔ یہ کتاب مکتبہ دانیال کے تحت 2023 میں تیسری بار شائع ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ابراہیم، شاید یہ 1934 کی بات ہے۔ صحن کے دروازے پر کسی نے بار بار تھپ تھپایا۔ اس وقت گھر میں کوئی ملازم موجود نہ تھا۔ اماں نے دور سے آواز دے کر پوچھا، کوئی ہے؟ جی میں ایک آدمی ہوں۔ وہ یہ جواب سن کر مسکرائیں۔ خود جا کر دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص ایک لڑکا گود میں لیے اور 3 اینٹ قدر و آں قدر سامنے کھڑے ہیں۔ حلیہ کچھ ایسا تھا، پستہ قد، ڈھیلا ڈھالا سا جسم، چکی داڑھی، سر پر گز بھر کپڑا لپٹا ہوا اور ایک ہاتھ میں سوڈے کی بوتل پر نپل لگا ہوا اور کندھے پر میلا سا تھیلا لٹکا ہوا۔ پوچھنے پر کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا، مجھے یونیورسٹی کے لڑکوں نے بتایا کہ اس گھر میں چھوٹے بڑے لڑکے اور لڑکیاں رکھی جاتی ہیں، تو میں ان لڑکوں کو لے آیا ہوں۔ ان لڑکوں کو رحم کھا کر رکھ لیجئے، آپ کو بڑا ثواب ہوگا۔ کیا ان لڑکوں کی ماں مر گئیں؟ ادھر ادھر نظر دوڑا کر گردن جھکا کر جواب دیا، جی وہ مری نہیں، ایک تیلی کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ ان سے کہا گیا کہ فی الحال وہ بڑے والے لڑکے کو جس کی عمر 8 سال کی ہوگی چھوڑ جائیں، کچھ بڑے ہونے پر دوسرے کو، پھر تیسرے کو لے آئیں۔ عبداللہ نے بڑی اداسی سے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر بیگم صاحبہ کی طرف۔ اچھی بات، بس پھر ابراہیم کو ہی رکھ لیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ پیٹھ موڑ کر چل دیے اور ابراہیم نہ ہی رویا اور نہ ہی باپ کے پیچھے بھاگا، اپنی کیچڑ بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ چلو بھائی گھر میں چلو، اماں انگلی پکڑ کر اندر لے آئیں۔ 2 دن تو بڑا خاموش رہا، جو دے دیا کھا لیا، کسی سے بات چیت نہ کی، بس سر گھما گھما کر چاروں طرف دیکھتا رہا۔ نیلی چھتری میں ہر عمر کے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ چند دن میں بولنے چالنے لگے اور ہم عمروں سے دوستانہ ہو گیا۔ ڈرتے بہت تھے، رات جوں جوں آتی جاتی یہ ہماری اماں کے قریب آ جاتے۔ جب سونے کو کہا جاتا تو کچھ دیر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ جاتے، پھر بل بلا کر روتے کہ بیگم صاحب کے کمرے میں لیٹوں گا۔ اماں کو ترس آ گیا، ان کا چھوٹا سا کھٹولا اپنے کمرے میں بچھوا دیا، جس کو گھسیٹ کر اماں کی مسہری کے نیچے کر کے سونے لگے۔ یہ بات ہم سب کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ کبھی کسی بچے کو ان کے کمرے میں سوتے دیکھا ہی نہ تھا۔ دودھ پینے والا اپنی انا کے ساتھ لیٹتا تھا اور پھر الگ پلنگ پر یا پھر کسی بڑی بہن کے کمرے میں۔ یوں ابراہیم گھر کا ایک فرد بن گئے۔ ابا ان کے کسی کے ہاں کھانا پکاتے تھے۔ 2-3 ماہ بعد بیٹے کو دیکھنے آتے تو ابراہیم ان کو دیکھتے ہی دور بھاگ جاتا اور اماں کو ڈھونڈ کر ان سے لپٹ کر بسورنے لگتا، وہ کیوں آئے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر عبداللہ کا آنا عید بقرہ عید پر ہوتا، چونی بیٹے کے ہاتھ پر رکھنا جس کو ابراہیم دور اچھال دیتا۔ ہمارے علی گڑھ کی فضا میں جیسے علم کی لہریں ہر طرف موجزن رہتی، پڑھائی کا چرچا گھر گھر تھا۔ یہی نہیں کہ صرف گھر کے بچے اسکول جائیں اور پڑھیں، بلکہ جو بھی ملازم چاہے جس عمر کا ہی گھر میں آ جائے اور اس کے بچے، ان کو بھی تو تعلیم ملنا چاہیے۔ بچے اسکول بھیجے جاتے اور بڑے ملازمین گھر والوں سے پڑھنے پر مجبور کیے جاتے۔ ابراہیم کا نام بھی اسکول میں لکھوایا گیا۔ روتے دھوتے گئے، بسورتے ہوئے واپس آ کر اعلان کر دیا کہ کل سے ہرگز اسکول نہ جائیں گے، جیسے کھانا کھانا ہے ویسے اسکول جانا ہے۔ اماں کا جواب ہوتا۔ ہر صبح والد صاحب کا بیرا خدا بخش ان کی انگلی پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسکول لے جاتے، اور یہ ہیں کہ بھاگ چھوٹنے کی کوشش میں ہاتھ چھڑا رہے ہیں اور آٹے مارتے، روتے دھوتے، دھاڑتے کھینچے اسکول کی طرف لیے جائے جا رہے ہیں۔ یہ سما دیکھ کر آتے جاتے طالب علم پوچھتے، ارے بھائی کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو بس جواب یہ ہوتا، میاں وہی صبحوں والا قصہ، یعنی صبح ہوئی اور اسکول بھیجے گئے۔ خدا بخش گھر پلٹ آتے اور ابراہیم وہاں سے بھاگ چھوٹتے اور گھر آ جاتے۔ کچھ دن یوں ہوتا رہا۔ اب اماں نے ان کا دن کا کھانا بند کر دیا۔ پیٹ کی مار بہت تکلیف دے تھی۔ عقل نے یہ کہا کہ اتنی دیر کہیں گھوم پھر لو، کہیں پیڑ تلے سو لو، پھر وقت پر گھر لوٹ آؤ۔
نام کٹ گیا، اب گھر پر پڑھائے جانے لگے۔ رشیدہ بی بی سے بہت مانوس تھے کہ وہ خود تو ان دنوں اسکول یوں نہ جاتی تھیں کہ طویل بیماری سے اٹھی تھیں۔ بڑے پیاروں کے ساتھ ابراہیم کو پڑھانے لگی، کچھ پڑھتا لکھتا، کچھ باتیں مٹھی آرتا۔ صبح سویرے ناشتے سے پہلے رشیدہ ان کی پکڑ دھکڑ کر کے گچی پکڑ کر اپنی انگلی سے ان کے میلے مٹیالے دانت کوئلے کے منجن سے رگڑتیں، ہاتھ پر صابن لگا کر منہ پر گھسا دیتیں، اور ابراہیم بلبلا کر بیگم صاحب بچائیے کی دعائی دیتا۔ دوسرے سال پھر ابراہیم کا نام اسکول میں لکھوایا گیا۔ پھر خدا بخش بیرے کی ڈیوٹی ان کو اسکول لانے اور پہنچانے کی لگائی گئی، اور پھر وہی صبح والا قصہ ہوتا، پھر نام کٹ جاتا۔ گھر میں مولوی صاحب اور ماسٹر رشیدہ کو پڑھاتے، کہانی سننے کا بڑا شوق تھا۔ گھر کے بچے کہانی سنیں یا نہ سنیں، ابراہیم ضرور کہانی سن لیا کرتے کہ سالوں اماں کے کمرے میں سویا جو کرتے، پاؤں دبانے بیٹھ کر کہانی کی فرمائش کرتے، اور وہ ابراہیم کو کہانی یوں ضرور سناتی کہ ورنہ رات کو ضرور ڈر کر نیند میں بھاگے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم کی فطرت میں انسانی خوبیاں رچ بس گئیں۔ ہر کہانی سچائی، ایمانداری، ادب، لحاظ، رواداری، محبت، درگزر، فرض شناسی، ہمت، جرت کا سبق دینے والی ہوتی۔ ابراہیم کا دل و دماغ غیر شعوری طور پر ان سب کو ایک خزانے کی طرح اپنے میں جمع کرتا رہا۔ 10 سال کی عمر میں اردو لکھنا پڑھنا بہت اچھی آ چکی تھی، قرآن شریف ختم کر چکے تھے، حساب سے خاصی شد بدھ ہو چکی تو انگریزی شروع کرا دی گئی، جس میں دل نہ لگتا کہ اردو میں 1-2 کہانیاں کیوں نہ پڑھ لی جائیں، آخر کم بخت گوروں کی بولی کیوں سیکھیں۔ لفظ کم بخت اور مردے کا استعمال بے تحاشا کرتا، ان کو چھیڑنے کے لیے ہم سبھی گاہے گاہے یہ دونوں لفظ جا اور بیجا استعمال کر لیتے، اماں سن لیتی تو جھاڑ کر رکھ دیتی، مگر پھر بھی ابراہیم کے ساتھ بولتے چالتے ان لفظوں کے استعمال کے بغیر مزہ نہ آتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری عمر دانستہ یا نادانستہ گاہے گاہے ہم سبھی نہیں بلکہ ہر وہ لڑکے لڑکیاں جو نیلی چھتری میں چند سال رہ لیے وہ بھی ان 2 لفظوں کو استعمال کرتے رہے۔ لاہور سے بچوں کا پھول اخبار ہفتہ وار نکلتا تھا، جس میں خلیل عمر نے مضمون لکھ کر بھیجا اور وہ چھپ گیا۔ ابراہیم کے دل کو لگ گئی کہ اتنا مضمون بھی اخبار میں چھپنا چاہیے۔ چھپ کر کچھ لکھتے، اور تو کسی کو نہیں، ہاں عنایت کو پڑھاتے، وہ ان کی ہمت بڑھاتے۔ آخر ایک مضمون کو پسند کیا، لفافے پر پھول اخبار کا پتہ لکھ کر مضمون روانہ کر دیا۔ لو بھائی، وہ مضمون چھپ بھی گیا۔ یوں شروع کیا تھا، میں نے کہا خلیل میاں ذرا اوپر دیکھیں تو موسم کیسا اچھا ہے، کالے کالے بادل ہیں، موٹی موٹی بوندیاں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، کیا خیال ہے نکالوں بنسیاں، جھٹپٹ جمع کر لوں کچھ کیچوے، چلیں گے نا پھر مچھلی کے شکار پہ، وغیرہ وغیرہ۔ بقلم ابراہیم عمر۔ عزیز عمر کو بچپن سے شعر یاد کرنے کا بڑا شوق تھا، جن کا انتخاب خود کرتے، ایک سے ایک بھاری بھرکم من بھر کے شعر ڈھونڈ کر نکالتے، جن کا مطلب پلے تو پڑتا نہ تھا مگر وہ رٹ لیتے۔ پھر تو ابراہیم کی توجہ اس بحر میں بھی ہو گئی، ان جیسے ذہین تو نہ تھے، اس لیے کئی دن میں جا کر 1-2 شعر یاد ہوتے، چلتے پھرتے بآواز بلند یاد کرتا رہتا۔ ہماری اماں کی ایک عجیب عادت تھی، کوئی لفظ یا بات بار بار ان کے کانوں میں پڑتی تو جیسے چڑ جاتی، جلا اٹھتی، اکثر ڈپٹیاں پڑتی مگر لگے رہتے۔ 15-16 سال کی عمر میں شاعری بھی کرنے لگے۔ والدہ صاحبہ کو پھلوں، پھولوں اور سبزیوں کا بڑا شوق تھا، گھنٹوں صبح کے وقت باغ میں گھوم پھر کر کام کرواتی، اپنے ہاتھوں سے کچی سبزیاں توڑ کر ٹوکری میں ڈالتی، بیلے، چمیلی اور موتیا کے پھول الگ الگ چھوٹی ٹوکری میں رکھے جاتے۔ ابراہیم ٹوکریاں پکڑے ان کے ساتھ باغ میں گھومتے، دونوں کی پھولوں اور سبزیوں کے متعلق باتیں ہوتی، اسی دوران بہت کچھ دل کی کہہ سن لیتے، موقع شناسی خوب سمجھتے تھے، اماں کے موڈ کو سمجھ لیتے اور اسی کے مطابق باتیں کرتے۔ شام کو بیٹھ کر بیلے کے پھولوں سے ہار ضرور بناتے، گھڑونچی پہ رکھے ہوئے کورے کورے گھڑوں پر ڈال دیتے، ان پر قلئی کیے چمکتے کٹورے رکھے ہوئے بڑے پیارے لگتے۔ سری شام صحن اور چبوترے پر چھڑکاؤ کرنے کا شوق ہمیشہ رہا۔ گرمیوں کے موسم میں 15-16 باندھ کی چارپائیوں پر بھی پانی ڈال دیتا کہ رات کو دری پر چادر بچھنے کے بعد بستر ٹھنڈے رہیں۔ اب تو اپنا شمار بڑوں میں کرنے لگے تو اپنا کھٹولہ بھی انہی قطاروں میں لا بچھایا، مگر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ ان کا پلنگ بیچ میں ہو ورنہ مردی کم بخت چڑیل حملہ کر دے گی۔ ہمارے گھر سے کچھ فرلانگ بھر فاصلے پر شمشاد بلڈنگ تھی، اس میں 10-12 چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جہاں روزمرہ کی ضرورت کا سامان مل جاتا تھا۔ جب یہ 9-10 سال کے ہو گئے تو کبھی کبھی وہاں خریداری کے لیے بھیج دیے جاتے،
अठन्नी चवन्नी जेब में बड़ी एहतियात से रखी जाती। पहले भागकर सहन में खड़ा साइकिल का हवा भरा टायर उठाकर बाहर ले जाती। हाथ में एक 3 बालिश की लकड़ी लेकर उसको उसमें डालकर घुमाते हुए टायर के पीछे भागते चले जा रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कि भाई ये टायर घुमाते क्यों जाते हो, तो जवाब होता, अगर ऐसे ना करूं तो कम बखत चुड़ैल मेरे पीछे न लग जाएगी। रशीदा कभी कभी बड़े दुख से इब्राहिम से कहती हैं कि स्कूल ना जाकर किस कदर बुरा किया, सारे लड़के हर साल आगे की क्लास में जा रहे हैं। मामू हकीम अब्दुल लतीफ़ प्रिंसिपल तबिया कॉलेज अलीगढ़ के यहाँ का कलवा यासीन नामी स्कूल जाता है, पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। और बस जवाब हाजिर होता, देख लीजिएगा मैं घर पर पढ़कर अफसर ज़रूर बनूंगा और कल्लू मियाँ टें फिश। खुदा का करना एक दिन इब्राहिम के दरवाजे पर मोहम्मद इब्राहिम UNESC का बोर्ड लगा। अपना ज़ाती बड़ा अच्छा 2 मंजिला मकान, फ़ोन और ज़ाती मोटरसाइकिल, वर्दी जेब तन किए दफ्तर वालों पर रोक जमाती। हमारा घर सबसे आखिरी घर था। अलीगढ़ में एक ज़माने में जंगली कुत्तों की बहुतात हुई। कुत्तों के खिलाफ यूनिवर्सिटी में मुहिम चलाई गई। खूब खदेड़े पड़े। शहर का रुख तो ना किया, खाली मैदानों की तरफ भाग कर पना ली। नीली छतरी के बाद तो खुला मैदान था, उधर को भाग पड़े। पेट पूजा के लिए हमारा घर ताका। एक आफत सी मची रहती। लड़के एयर गनों से छर्रे चलाते, इस कदर पी पी की आवाज़ें निकालते नाक में दम आ गया। इब्राहिम ने राय दी, यूं ये कमबख्त जान नहीं छोड़ेंगे। कल यूं करेंगे, जब बेगम साहब दोपहर को ऊपर सो जाएं तो हम इन पर हमला करें। वो यूं के सहन में 7-8 चारपाइयाँ बिछा दें, दरवाजे के बाहर से गोश्त की बोटियाँ डालते हुए पलंग के नीचे डालें। खुद हम लोग ऊपर बैठ जाएंगे, हाथ में ब्लेड पकड़ लेंगे। कुत्ते जब पलंग के नीचे घुसकर गोश्त खाएंगे तो उनकी दुम अदवान में से निकलकर हमारी तरफ ऊपर को तो खट से दुम काट लेंगे। लो भाई, दूसरे दिन ऐसा किया गया। हम सारी लड़कियां तो कमरों में दरवाजे बंद करके शीशों से देख रहे थे। ऐसा ही हुआ। कुत्ते गोश्त खाते सहन में 8-10 भर गए। पलंग के नीचे आए, दुम अदवान में से ऊपर को निकली। बैक वक्त 3-4 कुत्तों की दुमें जो कटी क़यामत का शोर मचाते पूरे सहन और बरामदे में पी पी करते दीवाना वार भागने लगी। अम्मा ने उठकर ऊपर से खामोशी से तमाशा देखा। शायद सहम गई हों कि अगर कुत्ते लड़कों को पलट कर काट लें और ये सब बावले होकर यूं ही सहन में दौड़ने लगाएं तो क्या होगा। शाम को सब लड़के लाइन हाजिर किए गए। पूछा, सच सच बताओ ये किसकी राय थी। हमारे यहाँ कोई झूठ बोल नहीं सकता था कि इसकी सज़ा जलते हुए कोयले से ज़बान का जला दिया जाना मुकर्रर कर दिया गया था। इब्राहिम ने आगे बढ़कर सर झुकाकर कहा, बेगम साहब मैंने ये बहुत सोचकर तरकीब बताई थी। खुद बताओ इसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मेरे दुम होती तो कहता ब्लेड से कटवा दें। इस बात को सुनकर वो हंस पड़ी और सारे लड़के भाग छूटे। इसका नतीजा ये ज़रूर हुआ कि फिर कुत्तों ने इधर का रुख ना किया। ईद बकरीद के मौक़ों पर लड़कियों के सामने सिलाई का ढेर अम्मा लगा कर ये कहती हुई, सबके ईद के जोड़े सी डालो। खुद इधर उधर टहल जाती। सारे नौकरों के बच्चे, मुलाजमीन और दर्जन भर लड़के लड़कियां सर झुकाकर हम सब सिलाई पर जुट जाते। दिन में स्कूल जाना और होमवर्क करना, फिर ये सारी सिलाई। और रातों को नींद के झोंके आ रहे हैं और हम सब सी रहे हैं। भाइयों को रहम आता। मशीनों पर से हटाकर सिलाइयाँ करवाते। इब्राहिम सबसे बेहतर सिलाई करते। अम्मा कभी कभी इधर से यूं गुजरती जैसे सिर्फ इब्राहिम से कोई बात पूछना थी। इस तरह इसकी सिलाई पर एक उचटती सी नज़र डाल लिया करती। शायद इसके मुस्तकबिल कोई नक्शा इनके दिमाग में आ गया हो। मोटरसाइकिल, मशीन, इस्त्री और बिजली के पंखे ठीक करते वक्त इनायत के सर होते कि आप छोड़ें, मैं तड़ापड़ ठीक किए देता हूँ। सौदा सल्फ खरीद कर लाने के लिए बेताब रहते। हर चीज़ छांट कर मोल भोल करके वज़न में से ही तुलवाते। हाँ, बर्फ़ 2 पैसे की 5 सेर घर आते आते 2-3 सेर यूं रह जाती कि रस्ते भर खुद खाते। राहगीरों को टुकड़ा टुकड़ा ज़रूर पकड़ाते, आकर बता देते पिघल रही थी तो मैंने खा ली। इस बीच में दूसरा भाई कदीर और नंबर 3 अब्दा नीली छतरी आ चुके थे। अजीब बात हम सबको लगती कि इब्राहिम का वो दोनों किस कदर अदब करते और हर हुक्म बेचूनो चरा मान लेते। अब इन दोनों की पढ़ाई शुरू करवा दी गई। बाप और बेटों का ताल्लुक बराए नाम रखा। पहले साइकिल वाले के पास बिठाए गए कि पूरा काम सीख लें तो एक दुकान इब्राहिम को खुलवा दी जाएगी। चंद हफ्ते बाद इनकारी हो गए। मेरा कोई दिमाग खराब है जो बैठकर झक मारूं, मुझे ये सब आता है। अब इब्राहिम यकायक शायर बन गए। लड़कों को अपनी नज़में सुनाती, कभी कमार हमारे कानों में पड़ जाती। ज़्यादातर फूल वाली पर होती। सब छिड़ते कि आखिर फूल वाली है कौन। इस बीच में इब्राहिम को एक दर्जी की दुकान पर बिठवा दिया गया।
کہ کچھ نہیں تو درزی کا کام ہی پورا سیکھ لیں تو ابراہیم کو دکان ہی دلا دی جائے گی، مشین خرید دی جائے، درزی کی دکان پر جاتی رہے۔ وہاں دل یوں لگ گیا کہ درزی زیادہ وقت ان کو اپنے ذاتی کام کرنے شہر بھیجا کرتا، کھانا لے آؤ، یہ دے آؤ، گاہک کو کپڑے پہنچا دو، حقہ بھر دو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک گز بھر کا ٹکڑا دے کر ایک خاص طریقے سے گھٹنوں کے بیچ میں دبا کر ایک ہاتھ سے پکڑواتا، دوسرے ہاتھ میں خیالی سوئی تاگا پیری ہوئی خاص انداز سے کپڑے کے پاس ہاتھ لا کر کان تک لے جاؤ، یعنی یہ ترپائی ہو رہی ہے۔ 4 ماہ بعد لنگر ڈالنے کا سبق دینا شروع کیا، 6 ماہ بعد دل اچاٹ ہو گیا، پھر اعلان کر دیا کہ بھائی بہت ہو لیا، درزی کام ہرگز نہیں سیکھیں گے۔ اماں اب کی بار سچ مچ ان سے ناراض ہو گئیں اور کہا پھر تم اپنے والد کے پاس رہ کر باورچی کا کام سیکھو۔ بھلا وہاں کیوں جاتے؟ میری بڑی بہن کانپور سے آئی ہوئی تھی، ان کے شوہر بہت بڑی ورکشاپ کے انچارج اور چیف انجینئر لگے ہوئے تھے۔ محمودہ بیگم کی خوشامد کی کہ کسی طرح صاحب کو راضی کر کے اپنے ہمراہ لے چلیں، یوں یہ کانپور چلے گئے۔ ان کی ایک 2 سال کی بیٹی تھی، اس سے بے حد مانوس ہو گئے، اکثر ورکشاپ چلے جاتے، ہر طرف مشینیں اور کل پرزے، دل کی کلی کھل جاتی۔ یوں ان کی معلومات میں خاصا اضافہ ہوتا رہا۔ گھر پر ایک سبزی بیچنے والی آتی، وہ کبھی کبھی اپنی ایک لڑکی کو ساتھ لے آتی جو دل کو بہت بھا گئی، کبھی کبھار چھیڑ چھاڑ کرتے، جو ماں نے دیکھ لیا تو اپنے ساتھ لانا چھوڑ دیا۔ برابر والی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اب ابراہیم کو ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ خط لکھا جائے۔ شوکت علی صاحب کا ایک پیڈ اپنے قبضے میں کیا اور دھڑا دھڑ روز خط لکھ کر لڑکی کے صحن میں اچھال دیتے اور بآواز بلند کہتے، رجنی خط کسی سے پڑھوا لینا۔ یوں ایک گڈھا خط رجنی کے گدے کے نیچے جمع ہو گئے۔ ایک دن سبزی والی کے ہاتھ لگ گئے، جا کسی سے پڑھوا کر سن لیے۔ غصے میں بھری شوکت کے دفتر جا سارے خط ان کے سامنے میز پر ڈال کر کہا، آپ بڑے لوگ ہیں اور عزت دار، مگر ہم چھوٹے لوگ آپ لوگوں سے زیادہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، کیا آپ کو ایسے خط میری لڑکی کو لکھنا چاہیے تھے؟ بھائی شوکت ڈھیر سے خط دیکھ کر حیران ہوئے۔ پیڈ پر ان کا نام چھپا ہوا، شکر نیچے کسی کا بھی نام نہ تھا، صرف یہ کہ ہمیشہ تمہارا، صرف تمہارا۔ سمجھایا کہ پیڈ کوئی چرا کر لے گیا اور پھر یہ حرکت کی ہے۔ دفتر سے آ کر ابراہیم کو بلا کر پوچھا تو جواب تھا، اچھی چیز اور اچھی شکل کی تعریف ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کو بتا دیتے کہ خط لکھنے ہیں تو ہم تمہارے نام کا پیڈ چھپوا دیتے۔ اس قصے کو ختم کرنے کی خاطر ابراہیم کو واپس علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کے نواسے اور پوتے طارق علی اور خالد علی بھی نیلی چھتری رہ رہے تھے۔ دونوں ہی کو ابراہیم بہت بھا گئے، دوستی ہو گئی۔ خالد علی بڑے ہنسنے بولنے والے با مذاق تھے، ابراہیم کو شاعری کی ترغیب دیتے۔ ابراہیم بڑے ترنم سے پڑھتے، سب خوب محظوظ ہوتے۔ ایک نظم کی پھول والی سب کو پسند تھی، مگر خود جس جذبے انداز سے پڑھتے کہ آنسو نکل آتی۔ اب بھی گاہے گاہے فرمائش کر کے ہم لوگ سنتے ہیں، فوراً کھڑے ہو کر سناتے ہیں اور سناتے وقت آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گو ایک بالش کی سفید داڑھی ہے، آپ بھی سنیے۔ مسکرا کر ناز سے شاخوں کو لچکاتی ہوئی آ رہی تھی پھول والی، پھول برساتی ہوئی، چن رہی تھی پھول کس مستی بھرے انداز سے، چٹکیاں لیتی ہوئی کلیوں کو چٹکھاتی ہوئی، کیاریوں میں گھومتی پھرتی تھی کتنی تیز تیز، نیند میں سوئے ہوئے سبزوں کو چونکاتی ہوئی، لے رہی تھی باغ سے اپنی جوانی کا خراج، گل فشاں پودوں کے آگے گود پھیلاتی ہوئی، گنگنا کر دیکھتی جاتی تھی تتلی کی طرف، اوس میں بھیگے ہوئے بادلوں کو سلجھاتی ہوئی، گا رہی تھی چوڑیوں کے ساز پر ساون کا گیت، مردہ دل میں زندگی کی روح دوڑاتی ہوئی، آرسی میں دیکھتی جاتی تھی چہرے کی بہار، اپنا جلوہ دیکھ کر تسکین سی پاتی ہوئی، رک گئی وہ دیکھنا آ کر چمن کے موڑ پر، ٹول کا رنگین دوپٹہ سر سے ڈھلکاتی ہوئی، دیکھ کر میری طرف سینے پہ ڈالی ایک نگاہ، ناز سے چلنے لگی کترا کے شرماتی ہوئی۔ نظم سنا کر دھیرے سے مسکراتے ہیں اور پھر یہ شعر پڑھتے ہیں، مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد، کرتا ہوں میں آج اپنی بھولی سی ادا یاد۔ اختر اور میں دہلی سے آئے تو اماں نے کہا، میاں اختر
اب ابراہیم کی ذمہ داری لے لو، اپنے ساتھ دہلی لے جاؤ، دفتر میں چپراسی لگوا دینا۔ ہم ان کو لے آئے اور محکمہ تعلیم کے دفتر میں چپراسی لگوا دیا۔ ہمارے اختر صاحب بڑے مشکل پسند انسان تھے، باقاعدگی، صفائی ستھرائی، کم سخنی، سمجھ بوجھ اور پھرتیلے انسان کی قربت ہی کو برداشت کر سکتے تھے۔ سو ابراہیم میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ جلد قربت کا ایسا شریف حاصل کیا کہ پوری زندگی ابراہیم کا وجود ان کے لیے اطمینان کا باعث رہا۔ 1947 میں تقسیم ہند کا اعلان ہوا۔ 11 اگست کو ہم لوگ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ دل بوجھل اور آنکھیں نمناک ریل چلی، لال قلعہ اور جامع مسجد کو بڑی حسرت سے دیکھا۔ پھر ریل جمنا کے پل پر سے گزری تو عجیب سی دل کی کیفیت ہوئی۔ ابراہیم نے فوراً بھانپ لیا اور جیسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ پاکستان کے افسران کو لانے والی یہ پہلی ٹرین تھی۔ جب 11 بجے رات کو امرتسر، جو سکھوں کا علاقہ ہے، وہاں سے ریل روانہ ہو کر چند میل چلی ہوگی، گھپ اندھیری رات کی قیامت خیز آواز کے ساتھ بم پٹری پر پھٹا۔ زلزلہ سا جیسے آیا، ایک دم گھپ اندھیرا ہو گیا۔ انجن آگے نکل کر ریل کے ڈبوں سے کٹ کر تیزی سے بھٹنڈا اسٹیشن چلا گیا۔ 3 ڈبے پٹری سے اتر کر اوندھے منہ زمین پر گر گئے۔ ڈبے میں رکھا سامان دھڑا دھڑ ادھر سے ادھر گرا۔ گولیاں 2 طرفہ چلنا شروع ہو گئیں۔ پوری طور سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ڈبہ کھولنے کے لیے ابراہیم کی آواز آئی۔ جلدی سے دروازہ کھولا اور ڈانٹا، ابراہیم کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو ہزاروں چلتی ہوئی گولیوں میں نیچے اتر کر گھپ تاریکی میں چل پڑے؟ قمیض کے دامن میں ڈھیر سے پتھر بھر کر لائے تھے، بولے آتا کیسے نہیں؟ یہاں حفاظت کے لیے کوئی چیز نہ تھی، سوچا کچھ نہیں تو پتھر ہی لے چلوں۔ یہ ابراہیم تھے جو اس خطرناک وقت میں ہوش و حواس قائم رکھ سکتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پتھر بین کر چن کر گود میں بھر کر آ گئے۔ رات بھر ہم لوگ جنگل میں رہے۔ دوسرے دن بہاولپور سے ریل آ گئی۔ اس میں بیٹھ کر بہاولپور ہم اپنی پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ 4 لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، دفن کیے گئے تو ریل روانہ ہوئی۔ رستے بھر ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر مقامی لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ اپنی بساط بھر قسم قسم کے کھانے پینے کی اشیاء ہر ڈبے میں رکھی جاتی۔ دودھ کے مٹکے، لسی کی گڑویاں، طرح طرح کے پکوان، موٹی موٹی روٹیاں، گڑ کی بھیلیاں، گنے، امرود، بیر اور مولیاں۔ جانے کیوں مجھے ایک دم مدینے کے انصار یاد آئے۔ جنگل کی آگ کی طرح ہماری ریل کو بم سے اڑانے کی خبر مشتہر ہو چکی تھی۔ رات کو کراچی ریل کو پہنچنا تھا۔ اسٹیشن پر ہزارہا آدمیوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ ریل کو اسٹیشن پر لایا ہی نہ جائے، دور کسی شیڈ میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے۔ صبح سویرے پلیٹ فارم پر لائی گئی، ہم لوگ اترے۔ میرے ایک بھائی خلیل عمر جو ابراہیم کی جگری دوست ساری عمر رہے، وہ کھڑے دکھائی دیے۔ ابراہیم کی بانچھیں کھل گئیں، کھیسے نکل آئے، لپٹ گئے ان سے۔ بس مزہ آ گیا، اب تو 2 دن میں گھر جما لیں گے اور پھر کراچی اور سمندر کی سیریں کریں گے۔ کسی ایک صاحب نے آگے بڑھ کر اختر سے نام، عہدہ وغیرہ معلوم کر کے رجسٹر کھول کر دیکھا۔ جو گھر ان کو الاٹ کیا گیا تھا، اس کا الاٹمنٹ، پتہ، جائے وقوع کا نقشہ، گھر کے تالے کی کنجی اور ساتھ ہی راشن کارڈ، ماں کوئلے کا راشن کارڈ دیا۔ اس باقاعدگی پر دل بڑا خوش ہوا۔ ہم لدے پھندے لڑکوں کے ساتھ 9 نمبر نیپیر بیرکس، جو جنا اسپتال کی دیوار کے ساتھ بڑے میدان میں 10 مکانوں کی قطار در قطار، کوئی 30 بلڈنگیں جو جنگ عظیم میں انگریزوں کے لیے بنائی گئی تھیں، اب تو وہاں ان کا وجود بھی نہیں رہ گیا۔ 10 نمبر کونے والا ہونے کی وجہ سے زیادہ روشن اور ہوادار تھا اور ایک کمرہ اور غسل خانہ زیادہ تھا، اس وجہ سے برآمدہ بھی زیادہ لمبا تھا۔ ابراہیم نے خوب گھوم پھر کر باہر سے مکانیت کا جائزہ لیا، دیکھا کہ برآمدے میں تالا بند نہیں، کھلا لٹک رہا ہے۔ اندر جا کر دیکھ کر آ گئے۔ کچھ چپکے سے خلیل سے باتیں کی، وہ بار بار کہیں، نہیں ابراہیم، میں ایسی بے قاعدہ بات تو کرنے سے رہا، اختر بھائی مجھے تو کچا چبا جائیں گے۔ ابراہیم بار بار یہ جواب حاضر کیے جاتے، پھر کیا بڑی بات ہے، کچھ دیر اختر صاحب کی ڈانٹ کھا لیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے، پھر ہم سب یہاں چند سالوں کھلے کھلے آرام سے رہیں گے۔ دوسرے دن جیسے ہی اختر صاحب اپنے دفتر گئے، خلیل اور ابراہیم نے مل کر جھٹا جھٹ گھر جھاڑا، فرش پونچھے اور فٹافٹ سامان ادھر لے جا کر گھر جما لیا۔ شام کو اختر کی ناراضگی کا سامنا مجھ اکیلی جان کو کرنا پڑا کہ خلیل اور ابراہیم تو وہاں سے ٹل گئے تھے۔ دوسرے دن ابراہیم کو بازار سودا سلف، گوشت اور سبزیوں کے لیے پورے 25 روپے دے کر بھیجا کہ نیا ملک، نیا شہر اور نئے حالات، نہ جانے کتنی مہنگائی ہو۔ 3 گھنٹے بعد وکٹوریا پر سامان لادے چلے آئے۔
باورچی خانے میں سامان کا ڈھیر لگا کر کہا، کاپی قلم لا کر حساب پہلے لکھ لیں۔ پائی پائی کا حساب لکھنا میری تو ساری عمر کی عادت تھی۔ ہر چیز دہلی کے مقابلے میں سستی تھی۔ شکر 3 سیر 1 روپیہ 8 آنے کی، اصلی گھی 5 سیر 5 روپے، دال مسور 2 سیر 4 آنے، ارہر کی دال 2 سیر 4 آنے، دال مونگ 2 سیر 4 آنے، دال چنا 2.5 سیر 4 آنے، آٹا 16 سیر 1 روپیہ، چاول باسمتی 8 سیر 1 روپیہ، گرم مسالہ 1 روپیہ، پسی مرچ ہلدی دھنیا ثابت مرچ سب ملا کر 1 روپیہ 8 آنے، گوشت بکری 1 سیر 8 آنے، قیمہ گائے کا 1 سیر 7 آنے، آلو پیاز 5 سیر 1 روپیہ میں، کوئلہ لکڑی کا 2.5 من 5 روپے، بوری کوئلے کی 2.5 من 2 روپیہ 8 آنے۔ 3 روپیہ واپس کیے کہ لیجئے پورے مہینے کی جنس آ گئی۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تو کہ کبھی یہ بھی ممکن تھا، تو آپ کو کیا خاک یقین آئے گا۔ ابراہیم تیسرے دن اختر کے ساتھ دفتر گئے، کمرے میں ان کو لے کر داخل ہوئے، بتایا میاں یہ ہے میرا دفتر کا کمرہ، اور ہاں تمہارا بھی تو۔ ابراہیم جمے کے جمے آنکھیں پھاڑے کھڑے حیرت سے اختر صاحب کو پہلے تو تکتے رہے، پھر بولے یہ ہے آپ کا آفس؟ کہاں نئی دہلی میں وائس رائے سیکریٹریٹ کا آفس؟ کہاں یہ؟ ایک پرانی بیرک جس کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، کھپریل کی چھتیں، فرش ادھر سے ادھر سے جو ٹوٹ کر اکھڑ گیا تھا، موٹے کھردرے سیمنٹ سے اونچا نیچا مرمت کیا ہوا، دیواروں اور چھت کی سفیدی کی پٹریاں جگہ جگہ سے جھڑی ہوئی مٹیالے رنگ کا ہو چکا تھا، پنکھوں پر انچوں دھول جمی ہوئی، بیچ میں ایک میز جس کا چوتھا پایا غائب تھا، تو اس کی جگہ کئی بلاک رکھ دیے گئے، ایک کرسی جس کا ہتھا نکلا ہوا سامنے کونے میں دیوار سے ٹکا کھڑا تھا، ایک 4 پٹروں کا ریک جس پر کبھی وارنش ہی نہیں کی گئی تھی، ایک دیوار کے ساتھ ایک لمبی بینچ بھی تھی، ساتھ ہی اس طرح کے 3 اور کمرے۔ تو یہ تھا محکمہ تعلیم کا دفتر۔ ابراہیم کو اس طور حیرت زدہ دیکھ کر جب ان سے کہا گیا میاں بلڈنگ کمروں فرنیچر سے کیا ہوتا ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ یہاں کام کیسے کیا جائے گا، نیا ملک ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بنانا، محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ ابراہیم نے برآمدے میں نچی کھچی ایک جھاڑو دیکھ لی تھی، کہا اچھا یہ بات ہے، آپ ذرا ڈاکٹر حبیب الرحمان کے کمرے میں بیٹھ جائیں تو اتنے میں ذرا سا کمرے کا حلیہ درست کر دوں۔ اختر چلے گئے۔ ابراہیم نے میز پر کھڑے ہو کر پنکھا صاف کیا، دیواروں پر جہاں تک ہاتھ جا سکا جھاڑو سے گرد اور اکھڑا پلاسٹک گرا کر فرش کو کئی بار جھاڑا۔ کرسی کی مرمت یوں ممکن ہو گئی کہ ہتھے میں کیلیں موجود تھیں۔ جھاڑ پونچھ میز کرسی اور بینچ کی کرنے کے بعد اختر صاحب کو بلا کر لائے، پوچھا صاحب فائلیں کہاں ہوتی ہیں؟ الماری میں لگا دینا چاہیے۔ وہ تو نہیں ہے کہ جس ریل سے روانہ کی گئی تھیں اس کو راستے میں روک کر آگ لگا دی گئی، پھر کام کیسے چلے گا؟ بھائی ہم اور تم جو ہیں۔ ابراہیم سمجھ گئے، کچھ دیر خاموش رہے، بولے صاحب 1 روپیہ دے دیجئے، 8 آنے میرے پاس ہے۔ بغیر کچھ پوچھے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، چک اٹھا کر گھنٹے بھر کے لیے غائب ہو گئے۔ ان کو خوب معلوم تھا کہ صاحب کی عادت تھوڑی تھوڑی دیر میں 2-4 گھونٹ پانی پینے کی ہے۔ بازار سے سراہی، گلاس، ایک دستہ کاغذ، ایک ردی کی ٹوکری، لال و نیلی پنسل اور ایک جھاڑنی خرید کر سراہی میں پانی بھرے خوش کمرے میں داخل ہوئے۔ اختر نے ذرا تیوری پر بل ڈال کر جب یہ کہا میاں اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی، یہ تو گھر سے بھی لایا جا سکتا تھا۔ ابراہیم کو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی۔ جب گھر کھانا لینے آئے مجھ سے کہا صاحب کے لیے 1 میز، 2 کرسیاں اور 1 مونڈھا چاہیے ہے۔ ٹوٹی میز ایک طرف دیوار سے لگا کر چادر، کھانے کے برتن، ناشتہ دان رکھ دیا۔ گھر کی میز کرسی اختر کے لیے جما دی، مونڈھا برآمدے میں اپنے بیٹھنے کے لیے رکھا۔ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھ کر ڈاکٹر مزمل علی اور ڈاکٹر حبیب الرحمان کے چپراسیوں سے کہا کل کوئی کرسی مرسی بیٹھنے کے لیے لے آنا، ورنہ تو سزا میں کھڑے رہو گے، اور اپنے صاحب کے لیے بھی کرسی میز ضرور لے آنا۔ یوں ہر افسر کے گھر سے کچھ نہ کچھ فرنیچر آنے لگا۔ ببول کے پیڑوں سے سوکھے کانٹے اور کلفٹن کے ساحل سے گول مٹول پتھر میز پر کاغذ دبانے کے لیے لا کر رکھے۔ محکمہ تعلیم میں اس وقت مشکل سے 10-12 افسران، درجن بھر چپراسی
اور درجنی اسٹینوگرافر یہی کلر کا بھی کام سر انجام دے رہے تھے۔ شہر بھر کے کونے کونے میں اسکول اور کالج کے لیے عمارتیں الاٹ کروانا، ان کی مرمت اور فرنیچر لینا، استادوں کا انٹرویو لے کر ان کا تقرر کرنا، کورس کی کتابوں کے 6 کورس کا انتخاب کروا کر چھپ جانا، اور 1.5 ماہ ہاتھ میں یونیورسٹی کی توسیع۔ اور یہ سب اس وقت ہوا کہ ہر شخص میں جذبہ تھا، ولولہ، شوق اور ایمانداری تھی۔ اختر ان سب ذمہ داریوں کے کرتا دھرتا تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، ابراہیم ساتھ میں۔ یوں ان کی واقفیت ہر محکمے اور ذمہ دار افسر سے ہوتی رہی۔ بڑے سے بڑے انسان میں کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی کمزوری ضرور نظر آ جاتی ہے۔ یوں میں نے اختر کی کمزوری پکڑ لی کہ ابراہیم کو ان کے مزاج میں اس قدر دخل حاصل ہو گیا ہے۔ معصوم شکل بنا کر میز کے پاس کھڑے ہیں، پوچھتے کیوں ابراہیم کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ پھر مدعا بیان کرتے کہ ایک شخص بڑا ضرورت مند اور چپراسی کے کاموں کے لیے مناسب، اس کو ملازمت لگوا دیں۔ کیوں تم اس کو جانتے ہو؟ جی نہیں، مجھے تو بہت شریف لگ رہا ہے۔ یوں اختر اس کو بلا کر ملتے اور ملازمت مل جاتی۔ چند ماہ بعد اختر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، ابراہیم گھر ان کا کھانا لینے آئے ہوئے تھے۔ ایک 25 سالہ عورت، دبلی پتلی، حبشیوں والی رنگت اور بال، ساری پہنے کمرے میں دندناتی ہوئی داخل ہوئی اور پوچھا، بتائیے محمد ابراہیم بلد عبداللہ آپ کا چپراسی ہے؟ ہاں ہے، کیا بات ہے؟ رو رو کر بیان دیا، اس نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا، بغیر مجھے بتائے دہلی سے کراچی آ گیا۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر، اپنا مذہب چھوڑ کر راستوں کی بازاروں کی تکلیفیں اٹھاتی کراچی آ کر دفتر دفتر گھومتی رہی۔ آج جا کر آپ کا دفتر ملا ہے، میری شادی آپ کو اس سے کروانی ہوگی۔ اختر صاحب نے کہا، آپ بیٹھ جائیں ادھر بینچ پر، ابراہیم آئے تو اس سے پوچھوں گا۔ اتنے میں ابراہیم داخل ہوئے۔ فلورنس کو دیکھ کے ایسا ڈرے کہ ناشتے دان ہاتھ سے گر گیا، وہیں کھڑے کھڑے پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے۔ اختر کو فلورنس کی بات کا یقین آ گیا، صرف اتنا کہا، ان کو لے جا کر بیگم صاحبہ کے پاس فوراً پہنچا کر آؤ، شام کو تم سے بات کروں گا۔ ہانپتے کانپتے میرے کمرے میں آئے، بٹیا وہ مردی چڑیل آ گئی، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجئے گا، جانے صاحب شام کو گھر آ کر کیا حکم دیں۔ شام کو اختر صاحب گھر آئے، ابراہیم کی پیشی ہوئی اور فیصلہ سنایا۔ ہر شریف انسان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ یہ ملک، گھر بار، ماں باپ سب چھوڑ کر یہاں تمہارے پاس آ گئی، کسی کو جانتی نہیں، اب کہاں جا سکتی ہے؟ اب تم کو اس سے شادی کرنا ہوگی۔ ابراہیم کے کوارٹر میں وہ رہتی اور یہ ہمارے باورچی خانے میں سوتے۔ مجھ سے رو رو کر کہیں، مر بھی جاؤں گا تو اس چڑیل سے شادی نہ کروں گا، آپ تو میری بہن ہیں، اللہ مجھے بچا لیجئے۔ میں نے وقتی طور پر بات کو یوں نبھایا کہ جب ابراہیم کے ابا علی گڑھ سے آ جائیں گے تبھی تو شادی کی جا سکتی ہے، آنے میں چند مہینے تو لگیں گے، صبر سے بیٹھی رہو کوارٹر میں۔ فلورنس کو سخت کھانسی تھی، بخار بھی چڑھنے لگا۔ ہمارے گھر کے برابر میں ڈاکٹر ظفر یاب رہتے تھے، انہوں نے دیکھا، دوا دی، پھر خون کا ٹیسٹ کرایا، بتایا تپِ دق ہے، اسپتال میں داخل کیا۔ وہاں 3 ماہ میں بد سے بدتر ہوتی رہی، آخر کار بیچاری نے ایک رات دم توڑ دیا۔ یہ خبر سن کر بولے، آپ نے دیکھا اللہ میں نے مجھے کیسا بچایا۔ علی گڑھ سے ابراہیم کے 4 بھائی اور بے شمار رشتہ دار آتے رہے اور یہ سب کی ملازمت اور چھوٹے موٹے کاموں کا انتظام کرتے رہے۔ ایک خوبصورت سی لڑکی سے شادی بھی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہمارے لڑکے بڑے ہوتے رہے، ابراہیم ہر ایک کے لاڈ کرتے اور ہر کھیل میں شامل رہتے۔ ان سب کو بھی ابراہیم کے بغیر چین نہ آتا۔ اختر کے دورے ہوتے، کبھی پشاور، کبھی لاہور، کبھی کوئٹہ، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ جایا کرتے۔ ناظم آباد جب وجود میں آیا، 200 گز زمین ان کو بھی الاٹ ہو گئی۔ عمر سنس کا کام کراچی میں ہو ہی رہا تھا۔ جیسے ہی ناظم آباد کا علاقہ ڈیولپ ہوا تو ہمارے بھائیوں نے مکان کے لیے ہر چیز فراہم کر دی۔ یوں بہت اچھا مکان بن گیا۔ اسی دوران میں ہم نیپیر بیرک سے بندر روڈ کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ کئی ہزار گز کی زمینی کوٹھی کے ساتھ تھی۔ لڑکوں کے ساتھ ہر شام کرکٹ ہوتی، جمعے کو میچ ہوتا جس کا انتظام ابراہیم کرتے۔ ہمارے بھائی بھی اکثر آ کر ان میچوں میں شرکت کرتے۔ 2 درجن کوکا کولا کی بوتلیں 2 روپے میں لے آتے، کچھ سینڈوچ بنا رکھتے، چنے، کھٹیاں، گجک اور گنڈیریاں لاتے، پکوڑے اور گلگلے بھی ضرور تلتے۔ 10 سال بعد جب اختر یونیسکو کی ملازمت پر پیرس جانے لگے تو بہت کہا کہ پیرس ساتھ میں چلیں۔ اس کے لیے یوں تیار نہ ہوئے کہ بیوی بچے ساتھ نہیں جا سکتے، مگر اب تک اس کا افسوس ضرور کرتے ہیں۔ پیرس سے 2 سال بعد پاکستان میں پوسٹنگ ہوئی
تو ابراہیم کو گورنمنٹ کی ملازمت سے استعفیٰ دلوا کر یونیسکو کے دفتر میں کروا دیا۔ اب چپراسی سے ترقی پا کر ڈپلیکیٹنگ آپریٹر ہو گئے۔ یونیسکو کی وردی پہن کر بہترین موٹر سائیکل پر مختلف محکموں میں فائل لے کر کام کروانے جاتے تو ان کے ساتھ والے بڑی رشک بھری نظروں سے ان کو دیکھتے۔ جب ہم دونوں ملک سے باہر تھے تو اختر صاحب کے بڑے بھائی کا بہت خیال رکھتے۔ چند سال تک شاہد، نوید اور عرفان یہاں پڑھ رہے تھے۔ سلمان اور کامران کو پورا اطمینان تھا اور لڑکے بھی خوش رہے۔ 1959 میں ہمارے بڑے بیٹے کامران حسین کی شادی طے پائی۔ میرے گھر کی یہ پہلی شادی تھی۔ جو رشتہ دار دوسرے شہروں میں تھے اور کچھ ہندوستان سے شرکت کرنے آ رہے تھے۔ اختر صاحب سکون اور اوقات کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ یہ خبر سن کر اور گھر میں سامان کو ادھر سے ادھر دیکھتے بہت پریشان ہوئے۔ ان کے کوف کرنے سے میرا تو مزہ کرکرا ہوا جا رہا تھا۔ ابراہیم نے گھر کے ماحول کو بھانپ لیا، مجھ سے کہا، حمیدہ بٹیا بس آپ کچھ فکر نہ کریں، دیکھیے گا میں کیسا بندوبست کرتا ہوں۔ واہ کیا خوب جگاڑ بٹھایا۔ اختر سے کہا، صاحب اگر آپ میری بات مانیں تو یوں کریں کہ یونیسکو کے دفتر میں 8-10 دن کے لیے شفٹ ہو جائیں۔ وہاں 2 کمرے خالی ہیں، کوارٹروں میں چپراسی، ڈرائیور اور میں خود موجود ہوں۔ دن کا کھانا گھر سے تو آتا ہے، چائے وغیرہ کا وہاں انتظام ہے، رات کا کھانا گھر جا کر کھا لیا کریں۔ سب مہمانوں سے کچھ دیر ملاقات بھی ہو جایا کرے گی، یوں وقت پر سو سکیں گے، ڈھول اور گانوں کے شور شرابے سے پریشان نہ ہوں گے۔ میاں ابراہیم تم تو کبھی بڑی عقل کی بات کر جاتے ہو۔ دوسرے دن ابراہیم نے ان کے لیے کمرہ، غسل خانہ ٹھیک ٹھاک کیا، ایک سوٹ کیس میں کپڑے رکھے، بستر لپیٹا، اختر صاحب وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہم سب بے حد خوش، راتوں کو رت جگے ہوتے، خوب گانے بجانے بھی۔ صبح تڑکے بازار جا دن بھر کے لیے پورا سامان، پھل سبزیاں، گوشت اور مرغیاں خرید لائے۔ شام کو بری لے کر دلہن کے گھر جانا تھا۔ مجھے آواز دی، حمیدہ باجی جلدی کاغذ پینسل لا کر حساب لکھ لیں کہ میں دفتر پہنچوں۔ حساب یہ تھا، مرغیاں 5 عدد 23 روپے کی، قیمہ 5 سیر 6 روپے 4 آنے، گوشت بکری 5 سیر 12 روپے، انڈے 3 درجن 1 روپے 8 آنے، پیاز 8 سیر 1 روپے، آلو 5 سیر 1 روپے، ٹماٹر 5 سیر 8 روپے، سبزیاں سیروں 2 روپے، مٹھائی 55 سیر 130 روپے، خشک میوہ 25 سیر 60 روپے، چھہارے 55 سیر 25 روپے، کل ٹوٹل 262 روپے 4 آنے۔ حساب 2 جگہ تھا، ہار پھول 15 روپے، پان 2 روپے، شکر 5 سیر 12 روپے، پھل 15 روپے، گھی 5 کلو 12 روپے، ڈبل روٹی 5 عدد 1 روپے 4 آنے، کھویا 2 سیر 2 روپے 10 آنے، کل ٹوٹل 51 روپے 14 آنے۔ کسی کو یقین آ سکتا ہے کہ کبھی ایسا بھی دور تھا؟ حساب کی کاپی سے نقل کرنے کے بعد مجھے خود کو یقین نہیں آ رہا۔ ایک اور بہت ہی گھمبیر مسئلہ یہ آن پڑا کہ جب اختر کو معلوم ہوا کہ دلہن کو ان کے والدین فرنیچر دے رہے ہیں، پھر کیا تھا، ہتھے سے اکڑ گئے۔ مزاج بے طرح درم برم ہو گیا کہ یہ سب اٹرم شٹرم ہرگز ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ جو کچھ کامران کے گھر میں ہے بس اسی میں صاحبزادی کو گزارا کرنا ہوگا۔ آپ جائیں اور ان کو منع کر کے آئیں۔ مجھے نوٹس پہ نوٹس دیا جا رہا تھا۔ کئی دن خاموشی سننے کے بعد کہنا پڑا، میں تو یہ کہنے دلہن کے گھر نہ جاؤں گی، کیونکہ وہ ہم کو نہیں دے رہے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، ان لوگوں کو بہت برا لگے گا۔ اور کوئی لوگ تو میرے ابا اماں کی طرح ہو نہیں سکتے کہ مولوی عبدالحق بابائے اردو میرا جہیز دیکھ کر اپنی چھڑی سے چیزوں کو گراتے اور اچھالتے جاتے کہ کوڑا کباڑ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا سوائے پہننے کے کپڑوں کے علاوہ۔ ایسا ظرف اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میری سمجھ میں جب کچھ نہیں آیا تو پھر وہی ابراہیم سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کا بندوبست کر لینا کیا بڑی بات ہے۔ دلہن کا سامان عمر سنس کی پک اپ پر رکھوا کر کلیم عمر کی کوٹھی پر اتروا دوں گا۔ جب کامران میاں چند روز بعد سکھر جائیں گے، وہاں سے اٹھوا کر سیدھا اسٹیشن چلا جائیں۔ یوں ہمارے ابراہیم صاحب نے معاملے کو سنبھال لیا۔ ابراہیم کے مزاج میں ہر طرح کے بندوبست کرنے، لوگوں سے کام کروا لینے اور خود جناتوں کی طرح کام کرنے کا مادہ قدرت نے بدرجہ اتم دیا ہوا ہے۔ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ اور کتنے کاموں کی ذمہ داری لے کر کس حسن و خوبی سے انجام دے لیتے۔ 1952 میں چپراسی تو تھے، محکمہ تعلیم میں ہمارے بھائی لوگ ویسٹ وارف پر ایک بہت بڑا اسٹیشن بنانے لگے تو وہاں کینٹین کا ٹھیکہ لے لیا۔
جہاں 4000 مزدور اور چند سو انجینئر اوورسیزر کام کر رہے تھے۔ کھانے، ناشتے اور چائے 3 قسم، افسران کا چھٹ بھیا یعنی اوورسیئرز وغیرہ، اور لیبر کا مزدوروں کے لیے 50 باورچی مزدوروں کا کھانا پکانے کے لیے دال گوشت، آلو گوشت وغیرہ پکاتے، نہاری، قیمہ، آلو گوشت درمیانہ لوگوں کا، اور افسران لوگ کے لیے دال چاول، سبزیاں، ہفتے میں 1 بار بریانی اور مرغی کا سالن۔ جو انگریزی انجینئر تھے ان کے لیے انگریزی کھانا، مرغ روسٹ، کٹلس، ابلی سبزیاں، بریانی، 20 بیرل کام پر لگے رہتے، کئی تندور والے گرما گرم نان لگاتے رہتے، کچھ کلچے، ڈبل روٹی۔ یہ سارے لوگ ان کے اپنے رشتے دار اور جاننے والے اور انڈیا کے آئے ضرورت مند لوگ تھے۔ دفتر بند ہوتے ہی ابراہیم ویسٹ وارف پہنچ جاتے، رات کھانے کے وقت ہمارے گھر موجود ہوتے، چھٹی والا دن ادھر ہی گزار دیتے، ہر ماہ 1 دن کی چھٹی لے کر اپنا بل پاس کرواتے۔ 20 سال تک انہوں نے ہمارے بیٹے نوید حسین کے دفتر میں بھی کام کیا، اس طرح کہ یونیسکو کا دفتر 2 بجے بند ہوتا اور قریبی نوید کے دفتر پہنچ کر 3 گھنٹے وہاں کام کرتے۔ اب 5 سال سے وہاں سے بھی ریٹائرمنٹ لے کر وہاں سے بھی پینشن لے رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی ہر دعوت کا انتظام ابراہیم نے نک سک سے انجام دیا، اور جو بھی میرا بہن بھائی کراچی میں موجود ہوا ان کے بھی مختلف قسم کے کاموں کو کرواتے رہے، ادھر سے سامان خرید لیا اور ادھر بیچ دیا، آس پاس بنتے ہوئے مکانوں کے لیے سریا سیمنٹ سپلائی کر دیا، اللہ جانے اور کس کس طرح کے کام نہیں کر ڈالے۔ اللہ میاں نے ڈھیر سی اولاد دی، ماشاء اللہ 9 عدد بچے، سب کو تعلیم دلوائی، بس ایک لڑکے نے پڑھ کر ہی نہ دیا۔ 5-6 سال تک اسکول بے شک جاتا، گھر پر ماسٹر بھی پڑھانے آتا، مگر الف بے بھی نہ سیکھ پایا۔ بڑے بیٹے نے BA تک پڑھا، اسٹیل مل میں انجینئر ہے۔ 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ ایک لڑکے کی شادی سگے بھائی کے لڑکے سے کی۔ آج سے 10 سال پہلے جب عرفان حسین ہمارے بیٹے کی تقرری امریکہ میں بحیثیت انفارمیشن منسٹر کی ہوئی تو امریکہ جاتے وقت ابراہیم کے ان داماد قدوس کو اپنے ساتھ باورچی بنا کر لے گئے۔ یہ بڑے مولوی قسم کے انسان، بڑی گھنی سیاہ داڑھی، ماتھے پر بڑا سا نماز کا گٹا، بالش بھر اونچی شلوار۔ امریکہ پہنچتے ان کو سوٹ بوٹ خرید کر دیے گئے، کچھ داڑھی کی کاٹا پیٹی کروائی گئی اور انگریزی سیکھنے کے لیے اسکول میں داخلہ دلایا۔ میاں قدوس نے تیزی کے ساتھ انگریزی سیکھنا شروع کی تو وہیں ایک نیگرو امریکن لڑکی سے بے تکلفی بڑھنے لگی۔ سال بھر بعد عرفان میاں کو ان کے محکمے میں بلا لیا گیا۔ قدوس کے پاسپورٹ پر 1 سال کا ویزا باقی تھا۔ انہوں نے سوچا ہمارے ابراہیم کی بیٹی کا میاں ہے، 1 اور سال رہ کر کچھ زیادہ کمائی کر لے، اس لیے ان کو امریکہ میں چھوڑ کر خود واپس آ گئے۔ ادھر قدوس اس امریکن لڑکی کے ساتھ اس دنیا میں گم ہو گئے، برسوں خیر خبر نہ دی، اور جب خط آیا تو طلاق نامہ اس میں نکلا۔ ابراہیم ہل کر رہ گئے، خدا سے لو لگا لی، لمبی سی داڑھی رکھ لی، پتلون کوٹ پہننا چھوڑ دی، بالش بھر اونچی شلوار پہننے کے بعد زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگے۔ جب فون کرو تو گھر والے بتاتے مسجد میں ہیں۔ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے لگے، لیکن اس سب کے باوجود بھی جب ہمارے گھر آتے ہی لڑکوں اور ان کے بچوں کو دیکھ کر وہ ذہنی طور پر پھر پرانے والے ابراہیم بن کر اسی طرح سے ہمارے بیٹوں کے ساتھ مکے بازی کچھ دیر ضرور کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ تکلیف دہ خیال آتا ہے اور یہ جملہ بے اختیار ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، وہ مردہ قدوس خود تو گل چھرے اڑا رہا ہے اور میری بیٹی آنسو بہاتی رہتی ہے۔ ہر ماہ چند دن کے لیے ہمارے گھر آ کر ضرور رہ جاتے ہیں، نوید میاں کے دفتر سے اپنی پینشن وصول کرتے ہیں اور باقی ہم سب سے جیب خرچ، ساتھ ہی گھر کی خراب ہوئی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیتے ہیں، کبھی پلمبر بن گئے تو کسی وقت بڑھئی اور گاہی مستری، اب بھی کچھ نہ کچھ مشین پر سی بھی دیتے ہیں۔ نوکروں کی لاپرواہی اور چالاکیوں پر بہت افسوس کرتے ہیں۔ پچھلے سال ابراہیم پر قیامت ٹوٹ پڑی، چھوٹا بیٹا اسحاق MQM میں شامل ہو گیا تھا۔ ایک شام کو گھر سے 4 گلی دور پولیس یا کسی ایجنسی نے اس پر اتنی گولیاں چلائیں کہ چھلنی چھلنی ہو گیا۔ پولیس نے عیدی کو اطلاع دی کہ فلاں گلی میں لاش پڑی ہے، آ کر اٹھا لیں، پہلے اسپتال لے جائیں۔ وہاں اس کی جیب سے شناختی کارڈ نکلا، گھر پر اطلاع دی گئی۔ ابراہیم کا وہ 22 سالہ 6 فٹ اونچا گورا چٹا مناسب جسم، حسین بیٹا خون میں لت پت، گولیوں سے چھلنی، اسپتال میں پڑا ملا تو کیا ماں باپ پر بیت گئی۔ ابراہیم نے عظیم صدمے کو کچھ طور لیا کہ جیسے ہماری والدہ نے اس کو تربیت دی تھی، منہ سے چپ مگر آنکھ سے آنسو رواں، اور وہ بیچاری ماں
پاگلوں کی طرح ہم سب سے گلے مل مل کر دھاڑے مار مار کر کہی جاتی میرا بیٹا مجھے حکومت سے دلوائیں۔ مہاجروں کے ہزاروں جوان بیٹے گولیوں سے اڑا دیے، کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں، کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں؟ بہنوں کی تڑپ کس قدر کربناک منظر تھا۔ اس غم نے ابراہیم کو سچ مجھ بڈھا کر دیا، کمر جھک گئی، کھس کھس کرتے چلنے لگے ہیں، خدا سے لو اور لگ گئی ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔